اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے روزہ اور تقوی۔ ماہ رمضان المبارک کی وہ آیات کے جس میں روزے کو واجب قرار دیا گیا، سورہ بقرہ کی آیات ہم پہلے تلاوت کر چکے، کہ جس میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تقوی ہی سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبودیت کرو، بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، صرف اسی کی پرستش کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ خداوند متعال، وہ خالق کہ جو آپ کا بھی خالق ہے اور آپ سے پہلے آپ کی آباء و جد کا بھی خالق ہے۔ لعلکم تتقون، اے کاش کہ تم متقی ہو جو۔ عبادت، عبودیت اور بندگی کے ساتھ ہم تقوی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جیسے روزے کا حکم ہوا کہ روزہ رکھیں، اگر ہم روزہ رکھیں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے تو مقام تقوی پر پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ بہت ساری آیات ہیں تقوی سے متعلق، لیکن ہم صرف چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کہ جو اپنے وعدے کی پاسداری کرے، جو اپنے عہد کی وفا کرے، جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں، جو اس کے نمائندگان، خلفاء، انبیاء و معصومین کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت اور استجابت کے لیے بعض چیزوں کا وعدہ کر لیتے ہیں، بعض نعمتیں ملنے پر وہ اللہ کی طرف سے عنایات ہونے کے بعد پھر وعدے بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے وعدے کی وفا کرتا ہے، تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے، عہد شکنی نہیں کرتا، اس سے بچ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے کہ جو متقی ہیں ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تقوی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صرف نصیحت ہے۔ یہ جتنے بھی اخلاقی دروس ہوتے ہیں یا جتنی بھی اخلاقی تاکیدات ہیں انسان کے لیے، یہ فقط ایک باز اور نصیحت نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہاں ایک موعظہ ہو گیا ہے، اب چاہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے بات اچھی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اخلاقی دروس اس کا معاشرے کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو گہرا رابطہ ہے، اس کی گہری جڑیں ہوتی ہیں، یہ معاشرے میں گہری جڑوں کے ساتھ موجود ہے۔ تو تقوی بھی اسی طرح ہے۔ اگر انسان تقوی نہیں رکھتا تو وہ قدم بے قدم مار کھائے گا، قدم بے قدم اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے گا، وہ استقامت نہیں دکھا سکتا، وہ کمال انسانیت اور معراج انسانیت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تقوی جو ہے وہ انسان کو در حقیقت اپنا مالک بناتا ہے، کسی کا غلام نہیں بنا رہا، بلکہ دنیا کی ساری غلامیوں سے نجات دیتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت میں آ جانے سے، اور وہ بھی اللہ کی اطاعت گویا اسی کو عز و شرف عطا کر رہی ہے۔ اس کو اپنا معبود بنانا اور دنیا کے سارے معبودوں کا انکار کر دینا، یہ عزت کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے۔ تو ان تقوی کو یوں نہ سمجھا جائے کہ گویا ہم کسی غلامی میں آ رہے ہیں، نہیں، تقوی در حقیقت ساری غلامیوں سے نجات دے رہا ہے اور انسان کو خود اپنا مالک بنا رہا ہے، اپنے نفس کا مالک بنا رہا ہے، اس کو حر بنا رہا ہے۔ تو تقوی کے ساتھ ہم یوں سمجھیں کہ ہماری ساری غلامیاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن سمجھا کیا جاتا ہے کہ جیسے آزادی سلب ہو رہی ہے۔ وہ آزادی کہ جو مادر پدر آزادی ہو وہ غلط ہے۔ اگر آپ آزادی کی تعریف بھی پڑھیں گے تو ایک مثال دی جاتی ہے سیاسیات کی کتابوں میں، کہتے ہیں کہ ایک شخص سڑک کے کنارے
فٹ پاتھ پہ چل رہا تھا اور اس کے پاس سے ایک دوسرا شخص گزرا جس نے اپنی چھڑی کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ گھمائے جا رہا ہے۔ تو اس کے گھمانے سے اس کی وہ جو چھڑی تھی وہ راہگیر کے ناک سے ٹکرا گئی۔ اب اس جس کو ناک پہ یہ لگی ہے چھڑی، اس نے اس شخص کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ یہ مجھے تم نے کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ میں اس ملک کا آزاد باشندہ ہوں، میں آزاد ہوں، جو مرضی کروں۔ تو اس نے بات یہ سمجھائی کہ تمہاری آزادی کچھ پابندیوں کے ساتھ ہے، جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی آزادی میرے ناک سے پرے پرے ہے، جب میری ناک شروع ہو تو آپ کی آزادی کی حد ختم ہوگی۔ تو ہم اس سے یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ تقویٰ سے ظاہراً ہمیں کچھ لگتا ہے جیسے پابندی ہو گئی، ہم اپنی آنکھ کو اپنی آزادی سے نہیں گھما سکتے، نہیں دیکھ سکتے، ہر چیز نہیں دیکھ سکتے، ہم کان سے ہر چیز نہیں سن سکتے، ہم زبان سے ہر بات نہیں کہہ سکتے، ہم ہر غور و فکر کرنے والی بات چاہے وہ مثبت ہے منفی یوں نہیں کر سکتے۔ تو کچھ پابندیاں ضرور ہیں، لیکن یہی پابندیاں ہمیں در حقیقت حقیقی آزادی کے ساتھ آشنا کرتی ہیں۔ یہ ہمیں بہت ساری پابندیوں سے نجات دے دیتی ہیں، بہت ساری غلامیوں سے نجات دے دیتی ہیں اور حقیقی آزادی اور حریت سے آشنا کرتی ہیں۔ جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے وہ اپنی لذتوں کا اسیر ہے، کوئی اپنے سگریٹ کے نشے میں ہے، کوئی اپنی آنکھوں کو کسی گناہ سے آلودہ کیا ہوا ہے تو اسی نشے کا شکار ہے، کسی نے اپنے کانوں کو آلودہ کر لیا ہے کسی بھی موسیقی سے اور کسی بھی منفی چیز کے ساتھ کہ جو خود اس کی اپنے ارتکاب میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ لذتوں کا اسیر ہونا، اپنے نفس کا اسیر ہونا، تو تقویٰ ان غلامیوں سے نجات دلاتا ہے، ان لذتوں سے نجات دلاتا ہے، انسان کو بڑا بنا دیتا ہے، انسان کو دوسروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا، اپنی خواہشات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ ان کو مہار کرتا ہے، ان کو اعتدال بخشتا ہے، ان کو قائم رکھتا ہے۔ تو روزہ ہمارے لیے معاون ہے تقویٰ میں۔ جب ہم روزے میں ہیں تو آزادی سے ہر چیز دیکھ نہیں سکتے، آزادی سے ہر چیز سن نہیں سکتے، وہ مادر پدر آزادی کے جو یورپ اور غرب دیتا ہے ہر بات ہم کہہ نہیں سکتے، ہر غور و فکر، ہر یہ فکر کا پرندہ جہاں چاہے یہ پرندہ پرواز کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس فکر کو بھی کنٹرول کریں گے، گناہ کی فکر نہیں کریں گے، گناہ کا سوچیں گے بھی نہیں، اللہ کی اطاعت ہی کا سوچیں گے، اسی کا ذکر کریں گے، تلاوت کلام پاک کریں گے، اس کے حبیب کا ذکر کریں گے، نعت کی صورت میں ہو یا قصیدے کی صورت میں، ان کی سیرت کا بیان ہو یا اپنے عشق کا ان کے ساتھ اظہار ہو۔ تو جب ہمیشہ ہم قرآن و حدیث کی غور کی سوچ اور فکر میں ہیں، اسی میں غور کر رہے ہیں اور ہر وقت اسی سے قصب فیض کر رہے ہیں، تو گویا ہم اپنی بہت ساری خواہشات کو اعتدال پر لے آئیں گے، اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا گیا کہ دو بھیڑیے ہیں کہ جو ایک غلہ ہے بکریوں کا، اور اس بکریوں کے غلے کے اوپر، اس ریوڑ کے اوپر حملہ کر دیا ہے دو بھیڑیوں نے، ایک آگے سے حملہ کر رہا ہے اور ایک پیچھے سے حملہ کر رہا ہے۔ تو اب جب ایک بھیڑیا آگے سے ہو ایک پیچھے سے ہو، درمیان میں بکریاں، تو وہ سہم جائیں گی اور وہ اس ریوڑ کو کھا پی جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو انسان کی وہ خواہشیں کہ جو ظاہری مادی خواہشات اور لذتیں ہیں، یا جو اس کی باطنی لذات اور خواہشیں، جب ان کی طرف جائے گا تو یہ انسان کی انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں، انسان کے شرف کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں۔ کوئی کھانے کی لذت کے پیچھے ہے اور اپنی عزت و آبرو کو کھوئے دیتا ہے، کوئی جنسی خواہشات کے پیچھے ہے تو اس کی وجہ سے اپنی لذت کو اپنی شخصیت کو کھوئے دیتا ہے۔ تو یہ خواہشات یہ انسان کی شخصیت کو چیڑ دیتی ہیں، پھاڑ دیتی ہیں، بھیڑیے کی طرح یہ کھا جاتی ہیں۔ لیکن تقویٰ اس کے لیے معصومیت ہے، تقویٰ اس کے لیے ڈھال ہے، تقویٰ اس کے لیے محافظ ہے، اس کی انسان کی شخصیت کے لیے۔ یہ ساری باتیں حدیث کی ہیں کہ ایک محفوظ قلعہ ہے تقویٰ۔
تقوی در حقیقت انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اس کی نوک پلک ٹھیک کرتا ہے۔ اگر کوئی خودرو پودا ہو تو اس کی جھاڑیاں، اس کے کانٹے آتے جاتے ہر آدمی کی، ہر راہگیر کے دامن کو تار تار کریں گے، پھاڑ دیں گے اور اس کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ لیکن کسان کیا کرتا ہے؟ اس کا رب، اس کا ناظر، اس کا جو اوپر نگرانی کرنے والا مربی ہے، وہ اس کی اضافی چیزوں کو کاٹ دیتا ہے، اضافی شاخوں کو کاٹ دیتا ہے، اس کے کانٹوں کو کم کر دیتا ہے یا کاٹ دیتا ہے، تو وہ خوبصورت پروان چڑھتا ہے۔ تقوی در حقیقت ہمارے اندر جو خواہشات کا بڑھنا ہے اس کے آگے بند باندھتا ہے، اس کو اعتدال بخشتا ہے۔ جنسی خواہشات ہر حلال حرام طریقے سے نہیں، فقط حلال طریقے سے۔ کھانا پینا ہر حلال حرام نہیں، فقط طیبات۔ فرمایا کہ وہ چیزیں جو زمین میں ہم نے خلق کی ہیں ان میں سے کھاؤ، لیکن فقط وہ جو حلال ہیں اور طیب ہیں۔ تو پس حلال اور طیب کھاؤ، پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ہر وہ چیز دیکھنے والی نہیں ہے کہ جو ہمیں سامنے منظر آ جائے، بلکہ وہاں کہ جو دیکھنے کے قابل نہیں۔ کہا اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، مردوں کو بھی کہا، خواتین کو بھی کہا سورہ نور میں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہے، نامحرم اور محرم کی تمیز کرو۔ بس تقوی ہے کہ جو ہماری شخصیت میں جو خواہشات اور لذتیں بے مہار ہو گئی ہیں اس کو مہار کر دیتا ہے، اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تقوی یوں ہے کہ جیسے پہاڑی کے اوپر چڑھنا سخت ہے، لیکن جو تقوی جس کے پاس نہیں ہے، احادیث میں فرمایا گیا، وہ یوں ہے کہ جیسے نشیب کی طرف جا رہا ہے، بہت تیزی سے جائے گا، ایک قدم پھسلنے کی دیر ہے کہ بس پھر تیزی ہی سے چلتا جائے گا۔ فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تو تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ وہ آہستہ آہستہ وارد ہوتا ہے۔ پہلے دفعہ آپ کو کہے گا نماز جماعت میں نہ جاؤ، آپ نہیں گئے، کہے گا کچھ نہیں ہوا، کیا ہوا اگر ایک دن ہم نہیں جماعت پر گئے؟ پھر اگلی دفعہ کہے گا نوافل نہ پڑھو، پھر کہے گا تسبیح نہ پڑھو۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، دائماً نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت یہی ہے، تلاوت کلام پاک ہے، ذکر خدا ہے، مناجات ہے، تسبیح ہے۔ تو شیطان قدم بے قدم آگے بڑھتا ہے، پہلے ہمیں مستحبات سے روک دے گا، مکروہات کی طرف لے جائے گا، آہستہ آہستہ محرمات میں مبتلا کر دے گا، واجبات سے روک دے گا، پھر ہمارے ہی عمل کو ہمارے لیے مزین کر کے دکھائے گا، پھر ہماری ہی غلط کاموں کو ہماری آنکھوں میں بھلا کر کے دکھائے گا۔ تو یوں قدم بے قدم ہمیں اپنی طرف لے جائے گا۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو تقوی کیسے ہوگا؟ اس کے ساتھ کھلی دشمنی کرو۔ دشمن کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی، دشمن کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ تو دشمنی ہماری نظر آئے، ہم اس کو مایوس کریں، ہم اس کو اپنی اوپر غلبہ نہ دیں۔ قرآن ہی نے بتایا ہے کہ روز قیامت یہ کہے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی، میں نے کب کہا ہے کہ میری طرف آ جاؤ یا میری اطاعت کرو؟ تم خود اندر سے خراب تھے، دعوت دینے کی دیر تھی کہ بس پھر تم چلتے آئے۔ تو جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی معصیت کرتے ہیں، دیکھیں فطرت کے نظام میں اگر کوئی چیز خراب ہو جائے، غلط ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ خود بخود محو ہو جاتی ہے۔ گناہ انسان کی شخصیت کے اندر، اس کے قلب و روح کے اندر میل نہیں کھاتا۔ انسان کی اصل پاکیزہ ہے، اصل طہارت ہے، پاکیزگی ہے، نیکی ہے، تقوی ہے۔ اس کے اندر جب گناہ آ جاتا ہے تو وہ اس فطرت کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے آگے بند باندھے، وہ ہمیں بے چین کیے رکھتا ہے، وہ ہمیں پریشان کیے رکھتا ہے۔ بس وہ باطنی پیغمبر، وہ جو ہمارے دل کا پیغمبر ہے، اس کی آواز پر کان دھریں۔ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جیسے ظاہری دو کان ہیں اسی طرح باطنی دو کان ہیں، جیسے ظاہری کان دو ہیں اسی طرح باطنی کانوں دو میں ایک طرف جو دایاں کان ہے اس میں ملائکہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں، جو بایاں کان ہے اس میں شیطان اور شیطونگڑے اور شیطان کے جو نمائندے ہیں وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں اگر ایک طرف سے اذان آ رہی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور دوسری طرف سے آواز آ رہی ہو حیا علی، فرض کرو ہم کہہ دیتے ہیں ڈرامہ، آؤ ڈرامے کی طرف، آؤ کرکٹ میچ کی طرف، آؤ فلاں نافرمانی کی طرف۔ تو اب یہ اندر ایک جنگ ہے ہر لمحے ہر وقت۔
اگر ہم نے لبیک کہہ دی، دائیں کان میں آواز آنے والی خدا کے نمائندوں کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے آواز آنے والی، کہ اگر ہم نے اس پر لبیک کہہ دیا تو گویا ہم تقویٰ کے راستے پہ گامزن ہو گئے، اور اگر شیطان اور اس کے نمائندوں کی طرف سے آنے والی آواز کے اوپر لبیک کہہ دیا تو گویا ادھر سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ تو تقویٰ کو ہم ایک اور مثال سے یوں سمجھیں کہ جیسے کسی کی گاڑی کی بریکیں ہوں، اگر بریک فیل ہو جائے تو گاڑی کہیں بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو تقویٰ ہماری شخصیت کے لیے، ہماری عزت و آبرو کے لیے ایک طرح کی بریک کا کام دیتا ہے۔ بریکیں جتنی مضبوط ہوں گی شخصیت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، جتنی کمزور ہوں گی اتنا زیادہ خطرہ ہے۔ اگر کسی انسان کو دن میں 20 سے 25 موارد گناہ کرنے کے ملتے ہیں، ہر موقع کو وہ اویل کر لیتا ہے، اس سے استفادہ کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تقویٰ کے مقام پر فائز نہیں ہے، وہ صفر پر ہے۔ لیکن اگر وہ 20-25 موارد میں سے جتنے موارد چھوڑتا جائے گا، گویا اتنا وہ گناہ سے دور ہوتا گیا اور اتنا ہی تقویٰ کے قریب ہو گیا۔ اور اگر کسی بھی موقع سے استفادہ نہیں کیا تو گویا رضائے الہی کو اس نے سمیٹ لیا۔ پروردگارہ، ہم دعا گو ہیں اس تیرے ماہ مبارک کی خیر و برکات اور مغفرت و رحمت کے صدقے میں تو ہمیں بھی تقویٰ کا شعور عطا فرما، تو ہمیں بھی اپنے پورے اعضاء کے ساتھ اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر بھی باطنی معنوی ساری رحمتوں کو اور ساری برکات کو جائے گزین فرما دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔